آج کل کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے جس میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سلسلہ بہت زور پکڑ چکا ہے اور یہ بہت زیادہ فریکوینٹلی ہونے لگا ہے۔ ہر گستاخی کے بعد ہم مسلمانوں کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے اور پھر جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ محبت رسول کے تقاضے یعنی کہ اصل ڈیمانڈز کیا ہیں۔ کیا بحیثیت مسلمان ہم ان تقاضوں پر پورا اترتے ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہم کس طریقے سے اسلام، مسلمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں، جو ڈس انفارمیشن ہے یا ہیٹ پھیلائی جاتی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت یعنی کہ بلیسنگ بنا کر بھیجے گئے اور آپ نے اپنی زندگی میں قدم قدم پر اس کے ایگزامپلز بھی پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت یعنی کہ پروفیسی کا سلسلہ ختم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی کہ لاسٹ پروفٹ بنا کر بھیجا۔ اسلام ایسا ریلیجن ہے جس کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پاسٹ میں آنے والے ہر پروفٹ نے دعوت دی اور ان کی دعوت پر ہمیشہ کچھ خوش نصیب افراد نے ایکسیپٹنس بھی ظاہر کی اور اس کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کر دیا اور اعلان کر دیا کہ آج میں نے تمہارا دین یعنی کہ اسلام مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت یعنی کہ بلیسنگ پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ بات بتانا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک انسان کے لیے زندگی کسی ایک پارٹ میں گائیڈنس نہیں کرتی بلکہ وہ انسان کی پوری زندگی میں اور ہر اسٹیپ پر گائیڈنس کرتی ہے۔ ایک مسلمان جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کا گواہ ہوتا ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی کہ پروفیسی اور اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا ہوتا ہے اور یہ اوتھ لیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے کتابی صورت میں قرآن اور عملی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی ہمارے لیے اگزامپل ہے جسے قرآن کریم میں اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے یعنی کہ یہ بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونے کا مطلب کیا ہے؟ تو بہترین نمونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں یا ایسا کرنے کی کوشش کریں تو اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی کنٹریز میں اور نیومرس اوکیزن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسلٹ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں اور لاسٹ 2 ویک کے جو واقعات ہیں ہم سب کے سامنے ہیں جو فرانس میں ہو رہا ہے۔ یہ یوں ہی نہیں ہوتا انسیڈنٹلی بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو اینٹی اسلامک فورسز ہیں ان کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے دلوں میں کیا رسپیکٹ ہے، کیا مقام ہے، کیا گریٹنس ہے۔ وہ ہر طرح سے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس اور ان کی فیلنگ کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں، کبھی فریڈم آف اسپیچ کے نام پر، کبھی فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر، تو کبھی کسی اور وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا کر کے وہ خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی پاک کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ بس جو لوگ اس خیال میں ہیں یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی گریٹنس میں کمی کر سکتے ہیں یا دنیا والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار کر سکتے ہیں، وہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی فری میں پبلسٹی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور اس کو ثبوت یہی ہے کہ دنیا لاسٹ 20 ایئرز میں یہ دیکھ چکی ہے کہ جتنا اسلام اور مسلمانوں کو سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی یا کی جا رہی ہے، لوگوں میں اسلام کی اویئرنس بڑھ رہی ہے، اس کو جاننے کی خواہش بھی بڑھ رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ یا گستاخی جو بھی کرتا ہے اس کے بعد مسلمانوں کا پروٹیسٹ کرنا ان کا حق ہے، پیسفل پروٹیسٹ، کیونکہ مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قسم کی فیلنگز اور سینٹیمنٹس رکھتے ہیں وہ اینیمیز آف اسلام نہیں جانتے۔ ہمیشہ دنیا میں جہاں کہیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو صرف وہاں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو ریلیجیس سینٹیمنٹس ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ وہ اس قسم کے واقعے کے خلاف پروٹیسٹ اور ڈیمانسٹریشن کرنے کا بھی پورا حق رکھتے ہیں۔ اگین یہ بولوں گا پیسفل۔ البتہ اس موقع پر ہمیں بحیثیت مسلمان خود اپنے اندر جھانکنے کی بہت ضرورت ہے۔ بھلا کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔
اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے گستاخی رسول کے کیس میں یعنی کہ بلاسفیمک کیس میں قید ایک کرسچن عورت آسیہ بی بی، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، سپریم کورٹ نے ثبوت پورے نہ ہونے کی وجہ سے رہا کر دیا تھا، جس کے بعد سے ریلیجیس گروپ میں شدید غم و غصے کی لہر پیدا ہوئی اور پورے ملک میں اس طرح پھیلی کہ اچھے خاصے مہذب نظر آنے والے لوگ چوک اور چوراہوں پر گاڑیاں جلاتے ہوئے، سبزی بیچنے والوں کی سبزیاں لوٹتے ہوئے، ریڑھی پٹری والوں کا پھل اور دیگر چیزیں لوٹتے ہوئے دیکھے گئے۔ کئی اہم شہروں میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، بہت سے لوگ سخت پریشانی کے عالم میں کئی گھنٹے ٹریفک جام میں پھنسے رہے۔ یقیناً ان میں سے بہت سے بیمار بھی رہے ہوں گے، کسی کا کوئی ایمرجنسی بھی پیش آئی ہوگی اور کئی ڈیتھس بھی ہوئی ہوں گی، مگر کئی دن تک اپنی ہی گورنمنٹ اور اپنی ہی مسلمان بہن بھائیوں کے ناک میں دم کیے رکھا تھا، اور یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے نام پر کیا گیا۔ حالانکہ یہ پروٹیسٹ پیسفل طریقے سے بنا کسی کو تکلیف پہنچائے بھی کیا جا سکتا تھا، اور اسی طرح آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف عدالت میں اپیل کا راستہ موجود تھا، جسے سیریسلی اگر لیا جاتا اور اگر اس عورت نے واقعی گستاخی رسول کی ہوتی یا انسلٹ کی ہوتی تو اسے سزا دلوانے کی کوشش کی جاتی قانونی طور پر، مگر اس کی جگہ ایسا راستہ اختیار کیا گیا جس نے پوری دنیا میں کسی ایک ملک نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی جگ ہسائی کا سامان پیدا کر دیا تھا۔ اس قسم کے معاملے کا ایک دوسرا اسپیکٹ ہے جو ہماری انڈیویجول اور کمبائنڈ پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ کہ ہم مورلی اور پریکٹیکلی اور دن رات کی مصروفیات میں کہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پاس یا لحاظ رکھتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی زندگی گزارنے کے طریقے پر کس حد تک عمل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو کہاں تک اپنا کر چلتے ہیں۔ یہ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ کئی سینچریز سے مسلمان صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے آ رہے ہیں، مگر ان کی پریکٹیکل لائف میں دور دور تک نبی پاک کی زندگی کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے میں ہمیں محبت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی کہ برتھ ڈے کے نام پر مختلف قسم کے جلسے، جلوس، جشن وغیرہ دیکھنے اور سننے کو ملیں گے، مگر اس قسم کے پروگراموں میں شریک مسلمان ہوں یا ان کو لیڈ کرنے والے لوگ، ان سے ان کی پریکٹیکل لائف کے بارے میں معلوم کیا جائے تو دور دور تک سیرت مبارکہ کا نقش نظر نہیں آئے گا۔ اور سب سے غلط بات کیا ہوتی ہے، جو چراغاں کیا جاتا ہے، دیے جلائے جاتے ہیں، وہ چوری کی بجلی اور تیل سے کیے جاتے ہیں، یعنی کنڈے ڈالے جاتے ہیں۔ کمال ہے یار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مسلمانوں کے ایمان کا امپورٹنٹ حصہ ہے۔ وہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی اولاد اور گھر اور دولت سے زیادہ کریں، لیکن محبت کا صرف دعویٰ کرنا اور زبانی طور پر اس کا اظہار کرنا کیا کافی ہو سکتا ہے؟ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی ہر ادا سے اسے محبت ہوتی ہے، اور وہ اپنی عادتوں کو اور طریقوں کو اپنی محبوب کی خواہش اور اس کی آرزو کے مطابق مولڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار دعووں کے باوجود آپ کی زندگی اور آپ کی ٹیچنگ کے مطابق گزارتے ہیں یا کم از کم کوشش کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یقیناً نہیں ہے۔ آج دنیا بھر میں جو ناکامی و نامرادی مسلمانوں کا مقدر بنی ہوئی ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہی کنٹراڈکشن آف ورڈز اینڈ ڈیڈز ہے اور ہمارے ہپوکریٹیکل ایٹیچیوڈز ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ہم دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں، اپنے اندر آپ کی بے پناہ رسپیکٹ اور محبت پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے حکم دیے، جتنے پیغامات اتارے، جتنی ٹیچنگز دی ہیں، ان سب کو مانیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے مانیں، زبانی نہیں پریکٹیکلی مانیں۔ اپنے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنائیں، اپنی زندگی کا ہر لمحہ سنت کے مطابق گزاریں اور سنت کی پیروی کو بھی اپنا ایک پریکٹیکل لائف بنا دیں۔ اور یہی سب کرنے سے ہماری محبت کا پریکٹیکل ریزننگ اور اس کا ثبوت ملے گا، جس سے ہم بڑے بڑے انیمی اسلام کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کی طرف بلا سکتے ہیں۔
محبت رسول کا تقاضا یعنی کہ ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں لائف آف پروفٹ کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں نا اس کو ایکیڈیمکلی بات کریں تاکہ ہمارے ذہن اور دماغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے وہ نقش ہو جائے. ہماری سوسائٹی اور میرے اس یوٹیوب کے کریئر میں جو میری انٹریکشن ہوتی ہے نان مسلم سے آن لائن، لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یعنی کہ ان کے کمپینینز کے تعلق سے بھی بے شمار رانگ آئیڈیاز ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر ہم نالجبل ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں تک لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اسی طرح صحابہ کرام کے حوالے سے جو صحیح باتیں ہیں وہ پہنچائیں اور لوگوں کے آبجیکشنز اور ان کی جو رانگ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کریں. اس کے علاوہ محبت رسول کے مزید ڈیمانڈز یہ بھی ہیں کہ ہم اپنا دعویٰ جو کرتے ہیں اس کا جائزہ لیں اور پریکٹیکلی ثابت کریں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے حقیقی محبت ہے.